فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانك لعلى خلق عظيم وقال الله تعالى في آية أخرى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي بهذه البنات بشيء من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كنا له حجاب من النار وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور ہمارے علماء کرام جو اس ڈیٹ پر تشریف فرما ہیں، مختصر سا وقت ہے، مختصر سے وقت میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے آیت کریمہ پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے مومنین کے اوپر، اس کا ذکر ہے. فقط من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم. اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے مومنین پر کہ انہیں میں سے ان کے رسول کو بھیجا ہے. تو سب سے بڑا احسان جس کا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا مومنین کے اوپر، مومن ہی میں سے، مومنین میں سے ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ قرآن کریم کی آیات کو انہیں پڑھ کر کے سنائے، قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کر کے سنائے. اور آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب کی تعلیم دے اور صحیح غور و فکر اور سمجھ بوجھ کی تعلیم دے. تو یہ خداوند قدوس کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے اور آپ کے اوپر احسان فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا. یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھ کر کے سنائے، قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کر کے سنائے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا امت کی تعلیم کے لیے، امت کو احکام بتلانے کے لیے، مسائل بتلانے کے لیے. تو اللہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو مقصد بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کی آیات بتلائے. ظاہر بات ہے میرے دوستو، دنیا کے اندر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جیسے حدیث پاک میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، میں معلم بنا بر کر کے بھیجا گیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے معلم بنا کر کے بھیجے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صحیح تعلیم دی، صحیح علم بتایا، صحیح علم سکھایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین شاگرد صحابہ اکرام ہیں. صحابہ اکرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کا علم دیا، یعنی کتاب اللہ قرآن کریم کو سکھلایا، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں. حکمت کی ایک تفسیر علم دین سے بھی کی گئی ہے. تو اس میں مان لیجئے کہ حکمت، دانشمندی، سمجھداری، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے سمجھداری کی بھی تعلیم دی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ سمجھداری کی بھی تعلیم دے.
دانشمندی کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، اور ایک حکمت سے مراد ہے علم دین، کہ علم دین سکھائے۔ بہرحال الگ الگ جتنے بھی مسائل ہیں، تمام احکام اور مسائل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے پیش کیا، اور صحابہ اکرام کے واسطے سے تابعین اور تبع تابعین کے اندر یہ سلسلہ چلا۔ لیکن یہ علم آسانی سے نہیں پھیلا میرے عزیز دوستو۔ اس علم کے پھیلانے میں صحابہ اکرام نے بڑی بڑی مشقتیں برداشت کی اور بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی، پھر جا کر کے آج راجہ بھیٹا میں ہم اور آپ علم کو دیکھ رہے ہیں، علم کو سن رہے ہیں، علماء کو دیکھ رہے ہیں، پڑھانے والوں کو دیکھ رہے ہیں، پڑھنے والی بچیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ علم آسانی سے نہیں پہنچا ہے، اس کے پیچھے تابعین نے، تبع تابعین نے، اور بعد کے جو محدثین اعظام ہے، فقہاء اعظام نے، انہیں بڑی بڑی مشقتیں اٹھائی۔ اسی لیے یاد رکھ لیجئے، ایک واقعہ عرض کروں گا میں، وقت بہت مختصر ہے، کہ کیسی مشقتیں اس علم کے پیچھے ہمارے اکابر نے، علماء نے، محدثین نے اٹھائی ہے۔ واقعات تو بے شمار ہے، مختصر طور پر کچھ چیزیں عرض کروں گا۔ ہمارے یہاں آج ہمارے یہاں مستورات بھی ہے، پرچی آئی کہ مستورات بھی ہے، تو یاد رکھ لیجئے اسلام میں جتنے احکام ہیں، اگرچہ وہ مردوں کے نام پر ہے، یعنی اس میں مردوں ہی کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن طبعاً عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ کچھ خاص خاص مسائل ہے کہ جس میں عورتیں ہی خاص ہیں، مرد کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ حیض اور نفاس کے مسائل، ماہواری کے مسائل، اس کو بھی خداوند قدوس نے قرآن کریم میں ذکر کیا، لیکن وہ الگ مسائل ہے جو مستورات سے متعلق ہے، اس کو ذکر کیا۔ باقی دوسرے جتنے اور مسائل ہیں، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، اور بھی جتنے مسائل ہیں، سب میں مستورات یعنی ہماری مائیں اور بہنیں مردوں کے ساتھ شریک ہیں، مردوں سے ہٹ کر کے نہیں ہے۔ بچوں کی تعلیم اور تربیت میں جتنا مرد کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بال بچوں کی تعلیم اور تربیت کرو، اتنے ہی ماں بہنوں کو بھی تربیت دی گئی ہے کہ تم بال بچوں کی تربیت کرو، صحیح دین سکھاؤ، صحیح تعلیم دو۔ تو مرد بھی مکلف ہے، ہماری مائیں اور بہنیں بھی مکلف ہیں، وہ خالی نہیں ہے، اس سے بری نہیں ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں نے بھی دین کے لیے، اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور بہت سارے مستند واقعات ہیں۔ امام بخاری کی والدہ کا حال دیکھ لیجئے، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ خلاصے کے طور پر یہ کہ جتنی تعلیم و تربیت میں مردوں کو حکم دیا گیا ہے، عورتوں کو حکم دیا گیا ہے۔ بشارت بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس میں مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے۔ آج ہمارے یہاں جو مدرسہ چل رہا ہے، وہ بچیوں کا مدرسہ چل رہا ہے۔ بچوں کو بھی پڑھانا فرض ہے، ضروری ہے، بچیوں کو بھی پڑھانا فرض ہے، لیکن حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے جو ہے بچیوں کا جو ذکر فرمایا ہے، وہ میں نے حدیث پڑھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے۔ دو طرح کا واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھی، ایک سائلہ، ایک عورت آئی، بھیک مانگنے والی یعنی سوال کرنے والی ایک عورت آئی، سوال کر دیا۔ سوال یہ کیا کہ ہمیں کچھ، دو بچیاں ساتھ لے کر کے آئی تھی۔ یہاں پر دو طرح کی روایت ہے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک کھجور گھر میں سے نکالی اور اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ بیچاری، وہ بھی بھوکی تھی، کھجور کے دو ٹکڑے کی، ایک ٹکڑا ایک بچی کو دے دیا اور ایک ٹکڑا دوسری بچی کو دے دیا، اور خود اس میں سے کچھ بھی نہیں۔ یہ روایت ہے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ 3 کھجوریں دی، ایک کھجور ایک بچی کو دے دی اور ایک کھجور ایک بچی کو دے دی، اور ایک کھجور شاید اس نے اپنے لیے رکھی ہوگی، لیکن دونوں بچیاں ٹوٹ پڑی بھوک کی وجہ سے کہ ہمیں دو ہمیں دو۔ پھر اس ایک کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ادھر اس بچی کو دے دیے اور ایک اس بچی کو دے دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آج میرے سامنے عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، اور یہی بیان کیا کہ ایک سائلہ آئی سوال کرنے کے لیے، 2 بچیوں کو لے کر آئی تھی، ایک کھجور میں نے دی، اس کے 2 ٹکڑے کیے،
ایک اس بچی کو دے دیا اور ایک اس بچی کو دے دیا، اور خود بھی اس میں سے کچھ نہیں لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ واقعہ بیان کیا حضرت عائشہ نے، تو بشارت کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک ذکر کی، اللہ ہم سب کو اس بشارت میں شامل فرمائے۔ کتنی بڑی بشارت ہے! آج ہم اور آپ احساس نہیں کرتے کہ بچیوں کا پڑھانا اور بچوں کی تربیت کرنا کتنی اہم چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلیا من هذه البنات بشیء، کہ جس آدمی پر لڑکیوں کے سلسلے میں کوئی ذمہ داری ڈالی جائے، کوئی ذمہ داری لڑکیوں کی ڈالی جائے، لڑکیوں کی ذمہ داری آئے ذمے میں، تو من ابتلیا من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن، بچیوں کی ذمہ داری ڈالی جائے اور وہ بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ فاحسن الیہن، بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرے، اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ، ہم اپنے بچوں کو جس طرح کھلاتے ہیں بچیوں کو بھی اس طرح کھلائیں، بچوں کو جیسے کپڑے پہناتے ہیں بچیوں کو بھی کپڑے پہنا، بچوں کے پڑھانے میں جس طرح ہم اور آپ توجہ دیتے ہیں بچیوں کے پڑھانے میں بھی اسی طریقے پر توجہ، بچیوں کے پڑھانے میں تعلیم دینے میں بھی اسی طرح توجہ کریں۔ یہ فاحسن الیہن میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ بچوں کو اچھے اخلاق سکھلانے میں جس طرح ہم اور آپ توجہ دیتے ہیں بچیوں کو بھی اچھے اخلاق کے سکھلانے میں توجہ دیں۔ ایسا آدمی کہ جس کے پاس بچیاں ہو اور بچیوں کی تربیت کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنا لہو حجابا من النار، اس آدمی کے لیے یہ بچیاں جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ اگر ماں باپ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے تو یہ بچیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گی، دعا کرے گی، اور یہ بچیاں دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم سے ماں باپ کو بچا لیں گے۔ کنا لہو حجابا من النار، یہ بچیاں جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ آڑ بننے کا مطلب یہ کہ رکاوٹ بن جائے گی، جہنم میں جانے نہیں دے گی ماں باپ کو۔ تو کتنی بڑی بشارت ہے بچیوں کی تربیت اور بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر۔ اب ہم اور آپ یہ سوچیں کہ بھئی لڑکوں کا ذکر نہیں کیا؟ لڑکوں کا ذکر دوسری احادیث میں بھی ہے کہ جو لڑکے کی تربیت کرے، بچوں کی تربیت سب ہے، لیکن یہاں خاص طور سے بچیوں کی اہمیت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دی، جو حضرت عائشہ کے سامنے واقعہ پیش آیا۔ تو ہمیں اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنی بچیوں پر بھی پوری توجہ دیں، ہماری بچیاں علم دین سے آراستہ ہو اور ان کے اندر اچھے اخلاق آئے، برے اخلاق سے ہمارے بچے جیسے محفوظ ہو ہماری بچیاں بھی محفوظ ہو۔ حالات اور ماحول کو دیکھ کر کے چند چیزیں عرض کر رہا ہوں میرے عزیز دوستو، وقت کافی ہو چکا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ علم پڑھنے والے، پڑھانے والے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے بارے میں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو بلند کرتے ہیں، ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ آگے فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، چاہے وہ بچیاں ہو، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورتیں ہوں، اگر ان کو علم عطا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے علم سے نواز دیا، والذین اوتوا العلم درجات، ان مردوں کے بھی درجات کو اللہ بلند فرماتے ہیں، اور ان عورتوں اور خواتین کے بھی درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتے ہیں کہ جن کو علم دین سے نوازا گیا۔ اللہ نے جس کو علم دین دیا اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ آخر یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں؟ دنیا میں بھی درجات کو بلند کرتے ہیں اور آخرت میں بھی، میدان محشر میں اور قیامت کے دن بھی علم والے کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کریں گے۔ ہماری بچیاں جو آج پڑھ رہی ہے علم والی بنے گی تو انشاءاللہ ان کے درجات کو بھی اللہ تعالیٰ بلند کریں گے، اور ہمارے بچے جو پڑھ رہے ہیں اور علم والے ہو رہے ہیں ان کے درجات کو بھی۔ تو مومنین کے درجات کو تو عموماً بلند کریں گے ایمان والوں کے، اعمال صالحہ کے ساتھ جائے گا، نیک کاموں کے ساتھ درجات بلند کریں گے،
لیکن علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی بلند کریں گے، دنیا میں بھی بلند کریں گے۔ دنیا میں بلند کرنے کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، میں نے کہا جیسے کہ وقت بہت مختصر ہے، اسی ہندوستان میں ہمارے حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی بڑے اونچے پائے کا عالم تھے۔ ہندوستان پر جب انگریز کا غلبہ ہو گیا تو انگریز کے غلبے کے بعد ہندوستان میں انگریز نے یہ طے کیا کہ یہاں پر جو ہے عیسائی مذہب عام ہو جائے، عیسائی مذہب کو پھیلایا جائے۔ اس کے لیے پھر بڑی بڑی کوششیں کی گئی۔ ہمارے پڑھنے لکھنے والے جو ماسٹر حضرات ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے، ہمارے علماء بھی، ان کے سامنے بھی ساری تحقیقات ہیں۔ مختصر یہ کہ کوشش یہی رہی کہ پورے ہندوستان پر جب ہمارا قبضہ ہو گیا ہے تو اب یہاں پر عیسائیت کو پھیلایا جائے۔ بڑے بڑے پادریوں کو بلایا، برطانیہ سے پادری لوگ آئے، امریکہ سے پادری لوگ آئے، اور الگ الگ عیسائی ملکوں سے پادری آئے۔ اس میں سے ایک پادری تھا فنڈر نامی پادری، بڑی تاریخ ہے، بہت لمبا چوڑا واقعہ، مختصر چند لفظوں میں واقعے کو ختم کرتا ہوں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا کے اوپر فنڈر نامی پادری ہندوستان آیا، اس نے اعلان کر دیا کہ آج کے زمانے میں اور آج کے دور میں عیسائی مذہب برحق مذہب ہے، اور اسلام مذہب اس کے مقابلے میں غلط ہے، اور اصل مذہب جو ہے عیسائی مذہب ہے وہی برحق ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی موجود تھے، یہ مظفر نگر ضلع میں ہے، وہ تیار ہو گئے مناظرے کے لیے کہ مناظرہ کر لو۔ آگرے میں مناظرے کا وقت طے ہوا، بڑے بڑے برطانوی افسران بھی سب شریک ہوئے، انگریز افسران بڑے بڑے آئے اس کے اندر۔ خلاصہ یہ ہے کہ فنڈر نامی پادری کو اقرار کرنا پڑا کہ انجیل اپنی حالت پر باقی نہیں ہے، اس میں کچھ غلطیاں ہو گئی ہے لکھنے کے اندر، اور لوگوں نے کچھ رد و بدل کر دیا ہے۔ اس نے بھرے مجمع میں اقرار کیا۔ حضرت نے کہا کہ دیکھو یہ پادری جو فنڈر نامی پادری خود اقرار کر رہا ہے کہ انجیل کے اندر تبدیلیاں ہو چکی ہے، انجیل اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے۔ حضرت نے کہا کہ قرآن کریم اپنی اصلی حالت پر ہے، جیسے نازل ہوا جیسے اترا ہے ویسا ہے، ایک حرف اور ایک لفظ کی اس میں کمی زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ یہ کہا انہوں نے، پوری پرانے تفصیلی واقعہ ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد یہ فنڈر نامی پادری اسٹیج چھوڑ کر کے بھاگ گیا، چلا گیا۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی گرفتاری کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ مکہ مکرمہ میں جا کر کے انہوں نے وہاں پر درس میں، یعنی وہاں کا جو محدث درس دے رہا تھا اس کے پڑھنے میں شریک ہو گئے۔ یہ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے آج ترکی ہے، ترکی میں یہ فنڈر نامی پادری آیا، اور اس نے وہاں پر بھی چیلنج کر دیا کہ مجھ سے کوئی مناظرے کے لیے آئے، میں مناظرے کے لیے تیار۔ وہاں کے علماء بیچارے ان سارے حالات سے واقف نہیں تھے، تو وہاں کا جو سب سے بڑا وزیر اعظم تھا اس نے مکہ مکرمہ خط لکھا کہ بھئی تمہارے یہاں کوئی ایسا عالم ہو کہ جو اس پادری سے مقابلہ کر سکے تو بھیجو۔ مکہ مکرمہ کے گورنر نے مکہ مکرمہ میں جو سب سے بڑے محدث تھے اس سے کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے۔ انہوں نے اعلان کیا، مولانا رحمت اللہ کیرانوی تیار ہو گئے کہ میں مناظرے کے لیے تیار ہوں اور جانے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ فنڈر نامی پادری پورے ترکی کے اندر سب جگہ اعلان کر چکا تھا کہ آج میں مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر حضرت روانہ ہوئے اور چلے گئے ترکی۔ ترکی جانے کے بعد جو ہی ترکی میں انہوں نے قدم رکھا، اور یہ فنڈر نامی پادری جو وہاں چیلنج کر رہا تھا اس کو پتا چلا کہ وہی ہندوستانی عالم جو گویا کہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی وہ آ چکے ہیں یہاں پر، اتنا اس کو پتا چلا، اور وہ وہاں سے 1 2 3 بھاگ گیا۔ ابھی تک بہت زور و شور سے اعلان کر رہا تھا، لیکن یہ نام سنتے ہی وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ جو بادشاہ تھا ترکی کا، اس وقت خلافت عثمانیہ کا جو بادشاہ تھا، اتنا مطلب ایک مروب ہوا کہ اتنا بڑا عالم ہندوستان میں تھا، اس کا نام سنتے ہی بھاگ گیا۔ واقعے کے اندر لکھا ہے، حضرت نے مولانا رحمت اللہ کیرانوی کہتے ہیں کہ میں جب نماز کے لیے جاتا تھا اور نماز سے میں مسجد سے نکلتا تھا تو یہ بادشاہ وقت، سلطان وقت میری جوتیوں کو سیدھی کر دیتے تھے، میری جوتیوں کو سیدھی کر دیتے تھے۔
اتنی تعظیم اور اتنی تکریم کرتے تھے کہ اتنا بڑا عالم بادشاہ وقت ان کی جوتیوں کو سیدھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے لکھ کر کے یہاں بھیجا، ہمارے ہندوستان کے جو علماء تھے ان کے پاس لکھا، بڑا لمبا چوڑا واقعہ، بہت مختصر میں نے عرض کر دیا۔ قرآن کریم کیا کر رہا ہے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ صحیح ایمان پر رہے، صحیح تقوی پر رہے تو دنیا میں بھی مومنین کے درجات کو اللہ بلند کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی بلند کریں گے مومنین کے درجات۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا، علم کے مطابق وہ چلا اور اس کے مطابق عمل کیا اور اس کے مطابق وہ رہا، تو اللہ تعالیٰ علم والے کے درجات کو بھی بلند کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے مولانا رحمت اللہ کی رانی، اسی دھرتی کے اوپر چلنے والے پھرنے والے اور انہی مدارس کے پڑھنے والے بادشاہ وقت، خلافت عثمانیہ کا بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ، نماز پڑھ کر کے جب نکل رہے تو فرماتے کہ میری جوتیوں کو بادشاہ سیدھی کرتے تھے۔ کیسی عزت عطا فرمائی اللہ نے، کیسا احترام دیا۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ دیں گے، وہ دیں گی۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا میرے عزیز دوستوں کہ ہمارے پاس جو علم دین پہنچا ہے بہت آسانی سے نہیں پہنچا ہے، اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی ہے۔ اور ہماری جس طریقے پر ہمارے محدثین نے جس طرح قربانیاں دی، اس زمانے کی جو معلمات تھی، محدثات تھی، انہوں نے بھی بڑی بڑی محنتیں کی۔ ہمارے سامنے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، خوابوں کی تعبیر کے سردار ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کی ایک بہن تھی، 30 سال تک مسلسل اپنے گھر میں تعلیم دیتی رہی، بچیوں کو، عورتوں کو پڑھاتی رہی، 30 سال تک مسلسل، گھر سے باہر نہیں نکلی، پردے کے ساتھ 30 سال تک مسلسل انہوں نے تعلیم دی۔ اب آپ بتائیے کہ راجہ بیٹا کی ایک ہماری بہن ہو اور وہ 30 سال تک پڑھاتی رہے، کتنا اونچا مقام ہوگا۔ تو محمد بن سیرین کی جو بہن تھی 30 سال تک مسلسل گھر میں تعلیم دیتی رہی۔ اس زمانے کی ہماری مائیں اور بہنیں دینی تعلیم کی بڑی فکر رکھتی تھی اور دینی تعلیم دیتی تھی۔ اس بارے میں نے جو عرض کیا میرے عزیز دوستو، وقت بھی ہو چکا ہے، ہو رہا ہے کہ اس علم دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیے۔ میں ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ واقعہ یہ ہے میرے عزیز دوستو، عبد الرحمن بن قاسم، یہ مصر کے نوجوان تھے، نکاح ہو گیا اور نکاح کے بعد بیوی حمل سے ہو گئی، حاملہ ہو گئی۔ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بھی عبرت ہے اور ہم لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے، علم کیا چیز ہے۔ عبد الرحمن بن قاسم کے حالات میں لکھا ہے، مستند واقعہ ہے کہ نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد بیوی حمل سے ہو گئی، حاملہ ہو گئی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ اس وقت مدینہ منورہ میں درس حدیث دے رہے تھے۔ امام مالک جو 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، بہت بڑے اپنے وقت کے امام ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں درس حدیث دے رہے تھے۔ ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں امام مالک کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں اور میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں ان سے۔ اور بیوی ادھر بیچاری جوان ہے، حاملہ ہے۔ اب دیکھا کہ شوہر کو بہت شوق ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دو تو میں مدینہ منورہ چلا جاؤں۔ جناب ٹھیک ہے، اجازت ہے میری جانب سے، آپ چلے جائیے۔ اب اس کے بعد وہ قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور بھی کچھ بیچ میں جزیات ہے لیکن وہ سب عرض نہیں کر رہا ہوں، خلاصہ ہے کہ حضرت پہنچ گئے وہاں۔ اس کے بعد وہ پڑھنے میں لگ گئے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تقریباً وہ 18 سال سے زیادہ عمر تک رہے، 18 سال سے زیادہ مدت تک رہے۔ اس درمیان میں یہاں مصر میں اس خاتون کا بچہ پیدا ہوا، بچہ بعد میں بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، تجارت کرنے لگا۔ تجارت میں اتنی کمائی ہوئی کہ حج اس پر فرض ہو گیا۔ تو وہ نوجوان بچہ کہنے لگا کہ امی میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو ماں نے یہ کہا کہ بیٹا تو حج کے لیے جانا چاہتا، ٹھیک ہے، اجازت ہے میری جانب سے، لیکن تیرا باپ مدینہ منورہ میں امام مالک کے درس میں، یعنی امام مالک کے سبق میں درس میں پڑھ رہے ہیں اور ان کی درسگاہ میں پڑھ رہے ہیں، ان سے ملاقات کر لینا۔ یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی، ہمارے بڑوں کے لیے بھی کتنی بڑی عبرت کی چیز ہے
کہ کیسے کیسے ان لوگوں نے قربانیاں دی. چنانچہ عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے لیے نکل گئے. جزاک اللہ احسن الجزا. حضرت والا نے مختصر وقت میں بڑی قیمتی باتیں بیان فرمائی. اللہ پاک حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب انعامات تقسیم ہوں گے. اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ ہمارے درمیان الحاج محمد لقمان صاحب جن کا تعلق سورت گجرات سے ہے، ان کا ایک ٹرسٹ چلتا ہے الہدا ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ. اس ٹرسٹ کے یہ ذمہ دار ہیں اور یہ انعام کا انتظام ان کی طرف سے ہے. اس کے علاوہ اس علاقے میں بنگال میں، بہار میں اور بہت سارے مختلف علاقہ جات میں یہ مسجدوں میں تعاون کرتے ہیں، مسجدیں بنوانے میں اور مکاتب میں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اخلاص کو قبول فرمائے کہ کہاں سورت گجرات اور کہاں یہ علاقہ، آخر ان کو کیا لیتے ہیں. ظاہر بات ہے صرف رضائے خداوندی کے لیے یہ اتنے دور دراز کا سفر کرتے ہیں اور پھر اپنے جو اہل خیر حضرات ہیں ان کے تعاون سے ان علاقوں میں جس طرح ہوتا ہے یہ تعاون کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے. تو یہ انعام الحاج حاجی لقمان صاحب کی طرف سے ہے جو ابھی بچوں میں تقسیم کیا جائے گا. تو حضرت والا اور حضرت حاجی صاحب دونوں کے دستے مبارک سے انعام تقسیم ہوں گے. مدرسے کی جتنے طالبات ہیں وہ لائن لگا کر ایک ایک کر کے آرام سے آتے جائیں اور اپنا اپنا انعام وصول کریں. پڑھ کے اپنا انعام لو آرام سے.